السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد، محترم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل روحانی عمل میں آپ تمام ناظرین کا پرتپاک استقبال۔ میں سید اظہر الدین حسینی آج آپ کے لیے دعائے انس کا تحفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ دعائے انس کے نام سے مشہور اور معروف ہے۔ حضرت انس کون ہے؟ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھلائی تھی اور فرمایا تھا کہ اگر تو یہ دعا کو صبح پڑھ لے تو دن بھر ہر طرح کی آفات و مصیبت اور ظالم حکمران کی ظلم سے محفوظ اور مامون رہیں گا۔ تو یہ دعا بڑی ہی معتبر دعا ہے اور آج کے اس ظلم و ستم کے دور میں بہترین ہتھیار نبوی ہے، ہماری حفاظت کا قلعہ ہے۔ یہ دعا ہم خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس دعا کے متعلق ہم تھوڑا مختصر جو ہے تو اس کی فضیلت اور اس کے متعلق سن لیں۔ عمر بن حبان سے روایت ہے کہ حجاج بن یوسف ثقفی یہ مسلمان حکمرانوں میں سے ایک ظالم اور جابر بادشاہ گزرا ہے جو بڑا مشہور تھا ظلم اور ستم میں۔ تو عمر بن حبان یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا اور عمر بن حبان ان کے گھر پہنچے۔ جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر عمر بن حبان پہنچے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بن حبان نے کہا کہ امیر کا حکم مان لو اور تم ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن حبان سے پوچھا کہ تمہارا امیر کون ہے؟ تو عمر بن حبان کہنے لگا کہ ہمارا امیر حجاج بن یوسف ثقفی ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بد دعا دی، یعنی حضرت انس بن مالک نے حجاج بن یوسف ثقفی کو بد دعا دی اور کہا کہ وہ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتا ہے، اس نے ظلم و ستم برپا کر کے رکھا ہے۔ تو عمر بن حبان نے کہا کہ قصہ اور بات کو مختصر کرو، تو تم ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ تم امیر کا حکم مانو گے یا نہیں؟ اس پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے آنے کے لیے وہ آمادہ اور تیار ہو گئے۔ جب حجاج بن یوسف ثقفی کے دربار میں پہنچے تو حجاج بن یوسف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر منہ چڑھانے لگا اور کہا کہ جاؤ اسے اپنے استبل کی سیر کرا کے لاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو استبل کی سیر کرا کر لائی گئی اور وہاں پر ان کو بہترین گھوڑے دکھلائے گئے جو تقریباً 400-500 گھوڑے تھے، جو جنگ میں کام آنے والے بڑے صحت مند اور بڑے ہی اچھے گھوڑے تھے۔ جب وہاں سے واپس آئے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو حجاج بن یوسف نے کہا کہ تو نے اپنے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے گھوڑے دیکھا ہے؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں میں نے اس سے بھی اچھے گھوڑے دیکھے ہیں، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کو معلوم کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان گھوڑے پالنے والے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو گھوڑا پالتا ہے اور اس کی بہترین پرورش کرتا ہے، اس کو کھلاتا اور پلاتا ہے، اور پھر جب اللہ کے کام کا اور اللہ کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اس کا استعمال کرتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں اس پر سوار ہو کر اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے آپ کو نچھاور کر دیتا ہے، تو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو گھوڑا اس لیے پالتا ہے کہ اللہ کے نام پر قربان کر سکے اور اللہ کے نام پر اس پر سواری کر کے اعلاء کلمت اللہ یعنی دین کو پھیلایا جا سکے، تو وہ گھوڑا، اس کا لید، اس کا خون، اس کا پیشاب، ہر طرح کا وہ گھوڑا کل قیامت کے دن ترازو میں تولا جائے گا اور اس کے بدلے میں اس گھوڑے کے مالک کو اجر ثواب دیا جائے گا۔ دوسرا قسم گھوڑے پالنے والوں کی وہ ہوتی ہے جو اپنی ضروریات کے لیے گھوڑا پالتے ہیں، ان کے متعلق کچھ نہیں
انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے پالا۔ تیسرے وہ شخص ہے جو نام و نمود کے لیے اور دکھلاوے کے لیے اور شہرت کے لیے گھوڑے پالتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو تیسری قسم میں سے ہے۔ جب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو حجاج بن یوسف ثقفی جو ہے تو غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ انس میں تجھے قتل کروں گا اور ضرور بے دردی سے قتل کروں گا۔ تو اس کے جواب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اطمینان اور سکون سے رہے، تو حجاج بن یوسف سے کہا کہ تو مجھے کوئی ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو حجاج بن یوسف ثقفی نے کہا وہ کیوں کر؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو دعا، یہ والی دعا جو ہم اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی شخص اس دعا کو صبح میں پڑھ لے تو ظالم کے ظلم سے اور ہر طرح کی مصیبت اور آفات اور بلاؤں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو وہ حجاج بن یوسف ثقفی کہنے لگا کہ تو یہ دعا مجھے سکھا دے، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اس کا اہل نہیں۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا تو درباریوں میں سے کسی نے حجاج بن یوسف سے پوچھا کہ امیر حجاج بن یوسف، تم تو بہت روز سے انس بن مالک کی تلاش میں تھے اور ان کو قتل کر دینے کا ارادہ رکھتے تھے، جب وہ یہاں پر پہنچ گئے تو تم نے انہیں جانے دیا؟ تو حجاج بن یوسف کہنے لگا جب بھی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو میں ان کے دونوں کندھوں پر دیکھتا کہ دو شیر بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ میری طرف لپک رہے ہیں، اگر میں انہیں کسی بھی طرح کا نقصان پہنچا تو وہ شیر مجھے پھاڑ کھاتے، اسی لیے میں نے اس کو جانے دیا۔ یہ دعا جو اسکرین پر دکھ رہی ہے اس کو میں ایک مرتبہ پڑھ کر سناتا ہوں، سماعت کر لے، اور ہو سکے تو اس دعا کی پرنٹ نکال کر اسکرین شاٹ لے کر اپنے اہل و عیال میں، اپنے دوست احباب میں اس کو تقسیم کرے تاکہ وہ بھی اس کو پڑھ کر ہر طرح کے ظلم و ستم اور ہر طرح کی مصیبت اور آفات سے محفوظ ہو سکیں۔ ہم دعا سماعت کر لیں۔ بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما آتانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اعز و اجل و اعظم مما اخاف و احذر، عز جارک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین۔ اس دعا کو ہم روز پڑھنے کا معمول بنائیں، ہم اپنے گھر والوں کو بھی، دوست احبابوں کو بھی یہ دعا سکھائے، ہو سکے تو اس کو پرنٹ کر کے مفت میں تقسیم کریں۔ تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور کمنٹ کریں، پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا نہ بھولیں، اور یہ ویڈیو کو ضرور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس دعا کا اہتمام کرنے والا بن جائے، اور اس ناچیز سید اظہر الدین کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو دیجیے آپ کی اس خادم سید اظہر الدین کو اجازت، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔